پشاور کی ایک نوجوان لڑکی جو پچھلے 7 سال سے نشے کی لعنت میں مبتلا تھی، ایک خدا ترس پاکستانی نے نہ صرف اس کا علاج کروایا بلکہ اس کی شادی کروا کر اس کو گھر اور نوکری بھی دے دی۔ بابا میں جانماز پہ بیٹھی ہوں، میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں لیکن میرے پاس الفاظ ختم ہو گئے۔ سب سے پہلے اپنے بارے میں بتائیے گا، کیسے آپ نے یہ ادارہ بنایا، کیا سوچ تھی یا اس کے پیچھے کیا سوچ تھی، اس حوالے سے بتائیے گا۔ اس کے بعد جو ہے اس فیمیل کے حوالے سے بتا دیجیے گا جن کا آپ نے بڑے اچھے انداز میں نکاح کیا، ان کو بہت کچھ دیا، اس حوالے سے بتائیے گا۔ موقع کی مناسبت سے تو یہ میں نے ایک بہت پازیٹیو سوچ سے ادارہ بنایا اور خدمت حلق حیثیت سے، اور الحمدللہ ایک پازیٹیو سوچ کے مطابق میں اس پہ کام کر رہا ہوں، اور میرا پورا سٹاف یا پورا سیو لائف فاؤنڈیشن اس حوالے سے الحمدللہ دن رات اپنا محنت جو ہے وہ کر رہی ہے۔ اس فیمیل کے حوالے سے میں بتا دوں تو یہ تقریباً آج سے مطلب 30 نومبر تک یہ حیات آباد پل کی نیچے سے پڑی ہوئی تھی، اور اس پل کی نیچے تقریباً 7-8 سال اس بچی نے ادھر گزاری ہے۔ اس حوالے سے اگر میں بتاؤں کہ انہوں نے بہت برے دن دیکھے، کیونکہ ہمارے معاشرے کے منہ پہ ایک تپڑ بھی ہے، کیونکہ ایک عرصہ دراز سے ادھر پڑی ہوئی تھی، اور بہت سارے لوگوں کا مطلب صاحب ثروت یا جو ہمارے گورنمنٹ کے عہدیدار ہیں ان کے سامنے سے مطلب سب کو نظر آتا تھا، لیکن کسی نے اس پہ نظر نہیں ڈالی تھی۔ بہرحال 30 نومبر سے پہلے اس کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی، اور اس کے پیچھے پھر مختلف قسم کے لوگ گئے تھے، لیکن یہ کسی کے ساتھ جانے کے لیے بغرض علاج تیار نہیں تھی۔ تو الحمدللہ سیو لائف فاؤنڈیشن کا ٹیم میرے سمیت جب ہم گئے ہیں تو میں نے پہلے اس کو آواز دے دی کہ بیٹا آپ میری بیٹی ہیں، آپ بے فکر رہیں، آپ میرے ساتھ چلے جائیں اور میں بحیثیت بیٹی آپ کا کیئر کروں گا۔ بہرحال تھوڑی دیر بعد وہ راضی ہو گئی اور ہمارے ساتھ علاج کے لیے آ گئی 30 نومبر پہ۔ 30 نومبر سے مسلسل تقریباً 3 مہینے یہ زیر علاج تھی، اور جب اس کا علاج کمپلیٹ ہوا تو میں نے اس کو کہا بیٹا آپ کا علاج کمپلیٹ ہوا ہے اور آپ مجھے اپنا گھر شر دکھائیں تاکہ میں آپ کو باعزت طریقے سے اپنے گھر پہنچا دوں۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا تو کوئی گھر نہیں ہے، مجھے اپنے ساتھ ہی رکھیں اور اس چاردیواری میں رہوں گا، میں باہر نہیں جانا چاہتا، کیونکہ باہر کا ماحول بڑا گند ہے، اور اس ماحول میں اگر میں دوبارہ چلا جاؤں تو شاید میں مطلب معاشرے کی جو گندی وہ ہے بیڈ کمپنی ہے اس سے میں نہ بچ سکوں۔ تو بہرحال اس مناسبت سے پھر میں نے اس کو بتایا کہ بیٹا کوئی مسئلہ نہیں، یہ چاردیواری آپ کا ہے اور جب تک آپ چاہیں تو ادھر رہیں۔ تو یہ پھر تقریباً 1.5 مہینے سم تھنگ ادھر رہی، اور پھر میں نے ایک ویڈیو اس کے حوالے سے مطلب شیئر کی، اور اس کی جو بھی بات چیت تھی میں نے اس کو شیئر کیا۔ میں نے کہا اس طرح ہے، میں آپ لوگوں سے قانونی مدد یا دادرسی کا التجا کرتا ہوں۔ بہرحال اس پہ بہت سارے پازیٹیو کمنٹس آئے ہیں، اور اس پازیٹیو کمنٹس کے حوالے سے پھر میں اس کے ساتھ بیٹھ گئی ہوں، اور میں نے کہا بیٹا آپ مجھے بتائیں۔ تو بہرحال پھر ایک لڑکا ادھر تیار ہوا جو کہ ہمارے ساتھ وہ بھی پہلے زیر علاج تھا، اور تقریباً 1.5 سال پھر ہمارے ساتھ ایز اے سیکورٹی کام کرتا رہا۔ انہوں نے کہا سر یہ ایک جہاد ہے، اور اس لڑکی کے سر پہ جس طریقے سے آپ نے عزت کی چادر ڈالی ہے تو میں بھی عزت کا چادر ڈالنا چاہتا ہوں، اور میں اس رشتے کے لیے تیار ہوں۔ اچھا، بہرحال پھر ان دونوں کی مرضی سے بات چیت آگے بڑھائی، اور اس کا الحمدللہ 25 تاریخ کو یعنی 25 اپریل کو اس کی رخصتی اور نکاح کا بندوبست یا جو بھی تھا، جو رسم تھا وہ ہو گئی ہے، اور اس کو اس طرح میں نے رخصت کیا جس طرح اپنی بیٹی کو بندہ رخصت کرتا ہے، اور اس کے لیے میری وہی جذبات تھی جو اپنی بیٹی کے لیے ہوتی ہے۔ اور یقین کرے کہ میرے آنکھوں سے آنسو مطلب نہیں رک رہے تھے، اور سب دیکھ رہے تھے۔ میں نے کہا یار بس کیا کروں، میں اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکتا۔ اس لڑکی نے مجھے کال کی کہ مجھے کیا کہتے ہیں پتہ ہے بابا، میں جانماز پہ بیٹھی ہوں، اور میرے ساتھ مطلب میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں،
لیکن میرے پاس الفاظ ختم ہو گئے کہ میں دعا کروں کہ میں آپ کے لیے کون سا لفظ اپنے رب سے مطلب آپ کے لیے دعا مانگوں. میں نے کہا بیٹا, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, میں جب اپنے گھر کو دیکھتا ہوں, اپنی چاردیواری کو دیکھتا ہوں, بڑا خوش ہو جاتا ہوں کہ میں ایک ڈیران سے پڑی ہوئی تھی اور ایک ڈیران سے آپ لوگوں نے اٹھایا اور ادھر تک لے آیا, اور آج مجھے ماں اور باپ دونوں کا پیار آپ نے دے دیے. اور ایک حیرانگی والی بات, آیا میرا رب مجھے معاف کرے گا؟ آیا میرا رب مجھے معاف کرے گا؟ اور آیا جو دعا میں مانگ رہی ہوں وہ میرا رب آپ کے حق میں قبول کرے گا؟ میں نے کہا بیٹا آپ پریشان نہ ہو, آپ اچھی اور نیک سیرت ہے ابھی, صحیح, ٹھیک ہے, کسی کی باتوں میں نہ جائیں. ٹھیک ہے. تو میں اس حوالے سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ماضی کی جو بھی ویڈیوز ہے یا جو بھی باتیں ہیں وہ نہ شیئر کرے اور نہ اس کے حق میں کوئی نیگیٹو بات کرے. نیگیٹو بات کا مقصد صرف میرا یہی ہے کہ یہ جو دو بچے ہیں انہوں نے ابھی ایک نئی زندگی کا آغاز کیا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے مطلب معاشرے کا مقصد یہ ہے اور یہ ہمارا ایک مشن ہے اسپیشلی سیو لائف فاؤنڈیشن کا کہ جی ہم جو بھی بیڈ کمپنی والے ہوتے ہیں, جو گندے ماحول میں لوگ بیٹھتے ہیں, خواہ میل فیمیل جو بھی ہوتے ہیں, وہ میرے بچے ہیں اور بحیثیت بچوں اس کو میں نصیحت بھی کرتا ہوں اور اس کا کیئر بھی کرتا ہوں اور اس کے سر پہ ہاتھ بھی رکھتا ہوں. تو بھائی ہمیں چاہیے کہ اس بیڈ کمپنی سے اس کو بچائیں, ٹھیک ہے, نہ کہ اس بیڈ کمپنی کی طرف اس کو ہم دھکیلیں. تو آپ نے کیا ان سے پوچھا کہ وہ کس طرح اس نشے کی لعنت میں مبتلا ہوئی اور کیا نشہ کرتی تھی؟ انہوں نے کوئی نشہ نہیں چھوڑی تھی, مطلب ہر قسم کا نشہ اس نے استعمال کیا تھا. اچھا جی, وہ اس کی رزلٹ بھی پڑی ہوئی ہے اور وہ بذات خود انہوں نے اپنی منہ سے بولا بھی ہے. اچھا جی, اس میں آئس اور ہیروئن سب کچھ شامل ہے, ہر قسم کا نشہ. اچھا, اور اس کا یہ تھا, انہوں نے کہا کہ جی مطلب وہ باتیں اگر میں بتاؤں ابھی اچھی نہیں ہے, لیکن بہرحال اس حوالے سے میں اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مجھے سمپل سادہ کہا ہے کہ جی مجھے آج تک کوئی بھی بندہ اس طرح نہیں آئے کہ وداؤٹ لالچ, اچھا بغیر کسی لالچ انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا ہو, ٹھیک ہے, یا میرے سر پہ دوپٹہ ڈالا ہو, ٹھیک ہے, ہمیشہ جو بھی آیا ہے انہوں نے میرے سر سے دوپٹہ چھینا تھا. اچھا حکیم صاحب, یہ ایجوکیٹڈ اس کے حوالے سے بتائیں, ایجوکیشن کیا ہے ان کی؟ میٹرک تک انہوں نے پڑھی ہے. اچھا, لیکن یہ ہے کہ بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہے. اچھا, اتنا عرصہ یہ مطلب نشہ کرتی رہی اور کسی نے بھی ان کی مدد نہیں کی, یعنی 7-8 سال تک؟ یہ تقریباً نومبر کے مہینے میں کچھ لوگ اس کے پاس آئے ہوئے تھے جو کہ اس میں ہمارے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے لوگ بھی شامل تھے, باقی آرگنائزیشن کے لوگ بھی شامل تھے. انہوں نے اس کو اپر کی تھی, لیکن اپر کا طریقہ کار یا جو بھی تھا انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ جی کوئی بھی پازیٹیو سوچ سے میرے پاس نہیں آیا. جی, میرا تمام پاکستانیوں کو یہی پیغام ہے کہ بھائی ہمارا نفرت جو ہے وہ نشے سے ہے, نہ کہ نشئی سے. کبھی بھی نشئی کو کم نظری سے نہ دیکھیں, نشئی کو اپنے سینے سے لگائیں, پیار محبت سے ان کو بار بار تانے اور اس طرح وہ نہ دیں.